السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو اے آئی ٹی وی۔ دوستو، ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے۔ یہ دماغ ہی ہے جو سڑکوں یا گلیوں میں پھرتے اجنبیوں کے چہروں کو یاد رکھتا ہے اور ہمیں ٹینشن سے بچاتا ہے۔ زندہ رہنے اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہم دماغ پر انحصار کرتے ہیں، مگر یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کے بارے میں بہت کچھ اب تک صیغہ راز ہے۔ ہر سال اس حیران کن عضو کے بارے میں سائنس کی جانب سے نئی معلومات سامنے آتی ہے۔ دوستو، کچھ نتائج تو دنگ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپ 5 فیکٹس اباؤٹ برین کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ سبسکرائب کیجئے اے آئی ٹی وی کو اینڈ بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، خوابوں کی عجیب دنیا۔ دوستو، نیند کے دوران لوگوں کو متعدد جذبات کا سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ غصے کا بھی۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے جس میں محققین نے دماغی سرگرمیوں کے تجزیے سے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فرد غصے والے خواب دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ایسے دماغی حصوں کا جائزہ لیا جو جذبات کے اظہار کو کنٹرول کرنے اور مسائل حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ فرنٹل لوبز نامی ان حصوں میں نیند سے پہلے اور بعد میں ہونے والی سرگرمیوں سے معلوم ہوا کہ کوئی فرد غصے یا اینگری ڈریم بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ الفا دماغی لہروں کو جاری کرتا ہے، مگر کئی بار ان لہروں کو اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے اس دماغی حصے کے افعال کم ہو جاتے ہیں اور جو غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 17 افراد میں ان دماغی لہروں کے تجزیے سے دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی نیند کے دوران ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں نیند کے دوران یہ سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اس طرح کے غصے والے خواب بھی زیادہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، تنہائی میں انسانی دماغ پر اثرات۔ دوستوں، انسانی دماغ پر تنہائی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں ایسے 9 افراد کو دیکھا گیا جو 1 سال سے زائد تک کا عرصہ انٹارکٹیکا میں تنہا گزار چکے تھے، اور دریافت کیا گیا کہ ان کے دماغ کو چھوٹے ہو گئے ہیں، یعنی کہ سکڑ گئے ہیں۔ انٹارکٹیکا جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد محققین نے ان کے دماغی اسکین کا موازنہ کیا اور دریافت کیا کہ دماغی حصے جیسے ہیپوکیمپس، سیکھنے اور یادداشت بہتر بنانے میں مدد دینے والا حصہ، اس کا حجم اس عرصے میں گھٹ گیا ہے۔ مزید برآں ان کے دماغ میں ایک پروٹین کی سطح بھی کم ہوئی ہے جسے BDNF کہا جاتا ہے، جو نئے عصبی خلیات کی نشو و نما اور بقا میں معاونت کرتا ہے اور نئے دماغی کنیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب محققین ایسے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تنہا رہنے والے افراد میں دماغ کو سکڑنے سے بچانے میں مدد دے سکیں۔ نمبر 3، دماغی بلب۔ دوستو، سائنسدانوں کا ایک گروپ یہ جان کر دنگ رہ گیا کہ دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس وقت بھی سونگ سکتے ہیں جب ان کے دماغ کا وہ اہم ترین حصہ غائب ہوتا ہے جو سونگنے کی صلاحیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ olfactory bulbs نامی یہ حصہ دماغ میں سامنے کی جانب ہوتا ہے جو ناک سے آنے والی خوشبو یا بدبو کے بارے میں معلومات کا تجزیہ کرتا ہے۔ دوستو، محققین نے یہ دریافت ایک 29 سالہ خاتون کے دماغی اسکین کے ذریعے کی جو عام لوگوں کی طرح ہی سونگ سکتی تھی، حالانکہ اس کے دماغ میں olfactory bulbs غائب تھے۔ بعد ازاں سائنسدانوں نے ایسی 2 اور خواتین ڈھونڈی جن میں یہ حصہ نہیں تھا مگر پھر بھی وہ سونگ سکتی تھیں۔ تاہم سائنسدانوں نے یہ نہیں جان سکے کہ یہ جادوئی صلاحیت خواتین میں کیسے آئی، مگر ان کے خیال میں دماغ کا کوئی اور حصہ olfactory bulbs کا کردار سنبھال لیتا ہے اور اس سے دماغ کی خود کو ڈالنے کی زبردست صلاحیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشش ثقل۔ دوستو، کچھ جانور نادیدہ کشش ثقل کے میدان کو استعمال کر کے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور اب معلوم ہوا ہے کہ کچھ افراد بھی ہمارے سیارے کے مقناطیسی میدان کو محسوس کرنے کی صلاحیت کے رکھتے ہیں، مگر یہ واضح نہیں کیسے۔ مارچ 2019 میں شائع کی ایک تحقیق میں سائنسدانوں نے 34 افراد کے دماغ کو اسکین کیا جن کو مصنوعی مقناطیسی میدان والے طریق ٹیسٹ چیمبر میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی۔ دماغی تجزیے سے ثابت ہوا کہ 34 سے 4 افراد نے مقناطیسی میدان کا رخ شمال مشرق سے شمال مغرب کی جانب ہونے پر مضبوط رد عمل کا اظہار کیا، مگر دیگر سمتوں پر ایسا نہیں ہوا۔ ان 4 افراد میں ایک دماغی لہر گھٹ گئی جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دماغ کوئی سگنل پکڑ رہا ہے جو کہ ممکنہ طور پر مقناطیسی تھا۔ یہ واضح نہیں کہ کچھ افراد کیوں مقناطیسی میدان پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں جبکہ دیگر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔
اسی طرح یہ بھی واضح نہیں کہ دماغ کیسے ان سگنل کو شناخت کرتا ہے، مگر ماضی میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انسانی دماغ میں متعدد ننھے مقناطیس ذرات موجود ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، موت کا خیال دور کرنا۔ دوستو، ہر انسان کو ہی ایک دن مرنا ہے، مگر یہ ہمارا دماغ ہے جو ہماری موت کے خیال کے خلاف ڈال ثابت ہوتا ہے، یعنی دماغ اس خیال کو طاری نہیں ہونے دیتا کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ ویسے تو دماغ پرانی معلومات کو مسلسل استعمال کر کے مستقبل میں ملتے جلتے حالات کی پیش گوئی کرتا رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ یہ بھی پیش گوئی کر سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے، مگر سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ ہماری اپنی موت کا خیال ہمارے ذہن سے کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 24 افراد کا اس وقت ٹیسٹ لیا جب ان کے سامنے موت سے جڑے الفاظ کو دیکھا گیا۔ ان کی دماغی سرگرمیوں کے پیمانے سے معلوم ہوا کہ دماغ کا پیش گوئی کرنے والا طریقہ کار کسی فرد کی اپنی موت کے خیال پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر سائنسدانوں کے خیال میں اپنی موت کا شعور کسی فرد میں ایسا خوف پیدا کر سکتا ہے جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے یا مختلف کاموں کے لیے خطرہ مول لینے سے روکے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔